مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بہت زیادہ مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت امت کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں چند خواہشات کا اظہار کیا۔ ان خواہشات میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی صورت رکھی ہے جو سراسر رحمتوں اور برکتوں اور حفاظت والی صورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ ملک ازبر ہو، یاد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کسی امتی کا سینہ وہ قبرستان کی طرح نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قبرستان کی طرح سینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں کچھ بھی قرآن کریم میں سے نہ ہو وہ سینہ قبرستان کی مانند ہے، اور جس سینے کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات محفوظ ہوں تو وہ سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ ایک باغ و بہار کی طرح ہے، روشن سینہ ہے اور کامیاب سینہ ہے۔ اور جس شخص کو پورا قرآن کریم یاد ہو اس کے لیے تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جتنے انعامات ہیں ان کا تو تذکرہ، بے حساب تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حافظ قرآن کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ اعزازات ہیں۔ ان اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کو اپنے ناموں میں سے ایک نام دے دیتے ہیں جسے کہتے ہیں حافظ۔ حافظ میرے رب کا نام ہے۔ قرآن کریم کو یاد کرنے والے کو ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ حافظ ہے، اور جو قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نام حافظ دے دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ حافظ کے اعزازات بے شمار ہیں، ان کا تو تذکرہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے کروں گا۔ لیکن جسے کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہو، اتنا قرآن آتا ہو کہ جب ضرورت پڑے وہ بغیر دیکھے کچھ نہ کچھ پڑھ سکے، اسے پتہ ہو کہ قرآن کریم کی یہ آیت فلاں صورت میں ہے اور میں نے یاد کی ہوئی ہے، نماز میں پڑھے تو اتنا قرآن اسے آتا ہو کہ نماز کی ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھ سکتا ہو، تو یہ کامیاب و کامران ہے۔ اور اگر اپنی نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو تو کیا ہی شان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کیا گزارش پیش کر رہا ہوں۔ وہ احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ تمام جہانوں کا رب، اس کے سامنے جب بندہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو تو بندے کو کم از کم اتنا پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنا۔ نماز کی کیفیت میں مومن اپنے رب سے مل رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، تو کتنی عجیب سی بات ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو
کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔